ترکیہ کے نائب صدر پاکستان کے دورے پر کراچی پہنچ گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ترکیہ کے نائب صدر کیوڈک یلماز پاکستان کے 2 روزہ دورے پر پہنچے ہیں۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور ترکیہ کے نائب صدر کراچی شپ یارڈ میں تقریب میں شریک ہوئے، جبکہ دونوں نے PNS طارق کی لانچنگ تقریب میں شرکت کی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں تیار ہونے والا دوسرا ملزم کلاس کارویٹ PNS طارق لانچ کیا جا چکا ہے۔ اس موقع پر پاکستان اور ترکیہ میں دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے لیے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ سیولنس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کا کیس فل کورٹ بنانے کی استدعا مسترد۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے سیولنس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل چلانے کے خلاف فل کورٹ بنانے کی درخواست پر گزشتہ روز محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ سیولنس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کی۔ بینچ میں جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس عائشہ ملک بھی شامل ہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے اٹارنی جنرل منصور عثمان سے استفسار کیا کہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، جس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ گزشتہ روز فیصل صدیقی کی درخواست سنی گئی، جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تمام تر یقین دہانیاں کرائی جا چکی ہیں۔ زیر حراست تمام افراد کو سہولیات دینے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ زیر حراست افراد کو ان کے اہل خانہ سے ملنے اور وکیل کرنے کی اجازت ہے۔ زیر حراست افراد کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی توشہ خانہ ٹرائل فوری روکنے کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ کے جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے توشہ خانہ کیس کے خلاف چیئرمین PTI کی درخواست کی سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آپ کی درخواست غیر مؤثر ہو چکی تھی، پھر بھی ہم نے سنا اور حکم دیا۔ ہم صورتحال کو سمجھ رہے ہیں، ہم نے سمجھا تھا ہائی کورٹ آپ کو بہتر آرڈر دے گی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنے دیں، پھر سپریم کورٹ میں کیس لگا لیں گے۔ ممکن ہے کل ہائی کورٹ ٹرائل ہی روکنے کا حکم دے دے۔ ٹرائل کورٹس پر سپروائزری دائرہ اختیار ہائی کورٹ کا ہی ہے۔ ہائی کورٹ سے آرڈر آنے کے بعد کیس کو سماعت کے لیے مقرر کریں گے۔ اس موقع پر چیئرمین PTI کے وکیل نے کہا کہ کیس کل ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہے۔ اصل سوال دائرہ اختیار کا ہے۔ ٹرائل کورٹ میں سیکشن 342 کا بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ ٹرائل کورٹ نے آج ہی گواہان کی فہرست پیش کرنے کا حکم دیا۔ ٹرائل کورٹ نے کہا ہے کہ اگر آج گواہوں کی فہرست نہ دی تو ٹرائل مکمل ہو جائے گا۔ عدالت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کیسز کے فیصلے تک ٹرائل روکنے کا حکم دے۔ خانہ کعبہ کو زمزم سے غسل دیا گیا، بیت اللہ خوشبوؤں سے معطر۔ حرمین شریفین کے امور سے متعلق ویب سائٹ کے مطابق غسل کعبہ کی تقریب میں نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ بدر بن سلطان نے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندرونی حصے کو غسل دیا۔ بیت اللہ کی اندرونی دیواروں کو اور فرش کو غسل دینے کے لیے آب زمزم اور عرق گلاب استعمال کیا گیا۔ غسل کعبہ کے بعد خانہ کعبہ کو عود، عرق گلاب اور باخوذ کی خوشبوؤں سے معطر کیا گیا۔ غسل کعبہ کی سالانہ تقریب کے آغاز میں خانہ کعبہ کی کلید برادر الشیخ ڈاکٹر صالحہ آل زین نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا۔ خانہ کعبہ کی غسل کی تقریب میں ائمہ کرام اور حرمین شریفین کے انتظامی امور سے متعلق حکام بھی شریک ہوئے۔